جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تیمم کے مسائل مختصر طور پر کیا ہیں؟ اس حالت میں تیمم انسان کے لیے جائز ہے جب انسان کو پانی دستیاب نہ ہو اور یا پھر ایسا مرض ہو کہ اس مرض میں پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یا اس کو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوں۔ اس کے بارے میں صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو جہنمی ہوا لیکن مقتول کیسے جہنمی ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے خلاصہ مضامین قرآن مجید کا آج الحمدللہ ہمارا 5واں درس ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ 5ویں پارے کے حوالے سے اس کے مضامین کا خلاصہ، اس میں بیان ہونے والے احکامات، ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل جانیں گے۔ 5ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے چونکہ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے خواتین کے مسائل کا کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، تو گزشتہ سے پیوستہ جیسے پچھلے پارے کے آخر میں ہم نے محرم خواتین اور ان کے جو محرم رشتہ داریاں ہیں ان سے متعلق تفصیلات پڑھی تھیں، اسی کا تکملہ ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، حرام خواتین میں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جن کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہوتا ہے، یعنی منکوحہ عورتیں جو کسی کی بیوی ہو، جب تک اس کا نکاح، وہ عورت کسی کے نکاح میں رہتی ہے اس وقت تک کسی دوسرے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں مگر لونڈیوں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ کوئی بے حیائی کا حکم نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، بلکہ لونڈیوں کا، چونکہ اس وقت لونڈی اور غلام کا بہت زیادہ تصور تھا اسلام کے آنے سے پہلے، اور اس کے بعد تدریجاً اسلام نے اس کو ختم کیا، لیکن چونکہ حالات کا تقاضا تھا کہ ایسی خواتین جو بعض مرتبہ جنگ کے حالات میں مال غنیمت کے طور پر قبضے میں آتی ہیں وہ خواتین ہوں، یا اسی طرح سے جو لونڈیوں کا سلسلہ پہلے سے مال مویشیوں کی طرح چل رہا تھا ان کے بیچنے خریدنے کا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام ترتیب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جانوروں کی طرح معاشرے میں آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ مختلف لوگوں کی جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی تخریب کاری کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سسٹم بنایا کہ وہ جو غنیمت میں آنے والی خواتین ہیں جو قیدیوں کی صورت میں ہوتی ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں، اور پھر جن کے حصے میں وہ آ جائیں صرف وہی ان سے استمتاع کر سکتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اب وہ دیگر لوگوں کے لیے ان سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے بعد ان کے ساتھ ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ جو حرام رشتہ داریاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، ان کے علاوہ دیگر خواتین سے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ باقی جو خواتین ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں، یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی میں آیت نمبر 25 میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے مرد حضرات جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر ان کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو پراپر طریقے سے حق مہر کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خواتین بے حیائی پھیلانے والی نہ ہوں بلکہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور اس کے باوجود اگر وہ لونڈیاں ہونے کی صورت میں اگر بے حیائی کی طرف جاتی ہیں تو اللہ رب العزت نے، چونکہ لونڈی جو ہے وہ اپنے بہت سارے معاملات میں آزاد نہیں ہوتی، اپنے مالک کے تابع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی نصف بیان فرمائی ہے، اس کی سزا آدھی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا تو نصف نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح سے دیگر بعض سزائیں نصف نہیں ہو سکتی، تو اس کے بارے میں پھر فقہا کے اقوال ہیں کہ کس طرح سے اس کو نصف سزا دی جائے گی۔ بعض نے کہا کہ اس کو 100 کوڑے سمجھ کر جو ہے وہ آدھی سزا 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ فقہا کے اس حوالے سے اقوال ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के मालों को नाजायज़ और बातिल तरीके से ना खाओ, यानी किसी भी ऐसे तरीके से अपने दूसरे भाई के माल को खाना जो कि इसका हक नहीं है खाने वाले का, कोई भी नाजायज़ तरीका हो सकता है। इसमें बाज़ लोगों को ये गलती लगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, तिजारत हो या आपस में रजामंदी हो, तो ये रजामंदी का जो उसूल है ना तो माशरती एतबार से काबिल कबूल है गुनाह के लिए, और ना ही तिजारत के तौर पर ऐसी कोई चीज़ काबिल कबूल है कि जिसमें दोनों फरीक़ैन जब उन दोनों की आपस में रजामंदी हो तो ऐसा नहीं है कि वो सूद खा सकते हैं या माल को नाजायज़ तरीके से खा सकते हैं, बल्कि इस रजामंदी से मुराद ये है कि सिर्फ तिजारत के ऊपर रजामंदी हो, हराम से बचते हुए, सूद से बचते हुए, नाजायज़ तरीक़ों से बचते हुए। तो इससे मुराद ऐसे तमाम तरीक़े हैं, मिसाल के तौर पर हराम जगह पर माल को खर्च करना, इन्वेस्टमेंट करना, नाजायज़ जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना, जैसे इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस है, या इसी तरह से दीगर चीज़ों की इंश्योरेंस है, गाड़ियों की, घरों की, या इसी तरह से सूदी तरीके से माल को खाना, या दीगर जो नाजायज़ तरीके हैं जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उन चीज़ों का कारोबार करना, जैसा कि अल्कोहल का कारोबार करना, या इसी तरह से दीगर जो ऐसे ज़राए हैं उनसे माल कमाना, ये सब का सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो कोई शख्स ज़्यादती करते हुए और जुल्म करते हुए इससे फिर भी बाज नहीं आता तो फसौफ नुस्लिही नारा, हम उसको जहन्नम की आग में डालेंगे, और अल्लाह ताला के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 31 में ये बात इरशाद फरमाई कि देखो, आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर कबीरा गुनाहों से बचते रहते हो, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करो, जिसकी तफसीलात हदीस में मौजूद हैं, बाज़ ने 7 कबीरा गुनाह बयान किए हैं, बाज़ ने 5 बयान किए हैं, बाज़ ने इससे ज़्यादा, और बाज़ ने बेशुमार कबीरा गुनाहों की लिस्ट बयान की है, जिसमें बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी का नाहक कत्ल करना, शराबनोशी करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, ज़िना और बदकारी करना, ये बड़े बड़े कबीरा गुनाह हैं। इसी तरह से जो है वो शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना और फ़राइज़ का मजाक उड़ाना, और इसके अलावा तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो तो सगीरा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ाते ख़ुद माफ़ फरमा देते हैं। बहुत सी तफसीलात इसके बारे में हदीस में मौजूद हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमज़ान के रोज़े ईमान और इहतिसाब के साथ रखता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। जो रमज़ान मुबारक का क़याम करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। फिर इसी तरह फरमाया कि सलावातुल खम्सु, 5 नमाज़ें, वल जुमुअतु इलल जुमुअती, जुमा से लेकर जुमा तक, रमज़ान इला रमज़ाना मुकफ़्फ़िरातुल लिमा बैनहुन्ना, 5 नमाज़ों का एहतमाम किया जाए, एक जुमा से दूसरे जुमा का एहतमाम किया जाए, और इसी तरह से रमज़ान मुबारक का एहतमाम किया जाए, फिर दूसरे रमज़ान का एहतमाम किया जाए, तो बीच में आने वाले सगीरा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। तो जब इंसान अल्लाह से डरते हुए कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन से मुताल्लिक़ और मर्दों के बारे में ये बात इरशाद फरमाई आयत नंबर 34 में, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ताला ने मर्दों को ख़वातीन पर एक फ़ौक़ियत अता फ़रमाई है, एक दर्जा उनका इजाफ़ी रखा है। उसकी वजह मर्दों की जो अल्लाह ताला ने ताकत अता फ़रमाई है, ये उसका सबब है। फिर ख़र्च करने की ज़िम्मेदारी मर्दों की ज़िम्मा है, ये उसकी वजह है। कमाने की ज़िम्मेदारी मर्दों के ऊपर है, सिक्योरिटी है, हिफाजत है। ये ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को ये फ़क़ियत अता फ़रमाई है। और यकीनन ख़वातीन के साथ बाज़ ऐसे मामलात हैं जो मर्दों के साथ नहीं होते, फ़िज़िकल उनके साथ मामलात हैं, जिस्मानी एतबार से उनको बाज़ चीज़ों का सामना है, कभी बच्चों की पैदाइश है, कभी मंथली पीरियड्स का मसला है और दीगर चीज़ें। तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को चूँकि इन चीज़ों से आज़ाद रखा है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को फ़क़ियत अता फ़रमाई। और इसकी दीगर भी हिकमतें हैं। तो इससे ये ना समझा जाए कि अल्लाह न करे इसमें ख़वातीन की जो है वो हक़ तलफ़ी हुई है, बल्कि हर सिन्फ़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके मिजाज के मुताबिक हुकूक़ और फ़राइज़ से नवाजा है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी मामले में कोई ऐसी कशीदगी बढ़ जाती है जिसमें ख़वातीन के हवाले से बतौर ख़ास डर है कि वो बददिमागी का या उनकी नाफरमानी का, तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके मुख्तलिफ दरजात हैं जिसमें उनको नसीहत की जाए। फ़ाइज़ूहुन्ना, उनको नसीहत की जाए, ज़ुबान से उनको समझाया जाए।
پھر اس کے بعد اگر پھر بھی وہ اپنی اس نافرمانی سے اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتی تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے بستر علیحدہ کر دیے جائے، ان سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ اس کے باوجود اگر نہیں سمجھ پاتی تو پھر ان کو ہلکی مار ماری جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ اطاعت کی طرف آ جاتی ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی اب ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی ظلم اور زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی تمہارا معاملہ سلجھنے کی طرف نہیں آتا تو آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر فریقین سے یعنی خاتون کے گھر والوں سے اور اسی طرح سے مرد کے گھر والوں میں سے ایک ایک شخص جو ہے وہ اس کو بطور حکم اور فیصلہ کرنے والے کے متعین کر لیا جائے، اور اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے درمیان کوئی اچھی صورت پیدا فرما دیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور اصلاح نہیں کرنا چاہتے اور وہ آپس میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تو ان کے پاس طلاق کا اختیار آپشن اور اسی طرح سے خلا کا آپشن بہرحال موجود ہے، اور اگر ان کا معاملہ چل نہیں پاتا تو پھر وہ علیحدگی اختیار کر لیں تاکہ دیگر جو ہے وہ کمپلیکیشنز ان سے بچا جا سکے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک کرنے سے منع کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت معاشرتی نظام میں اسلام کا جس کا بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ صرف اسلام کی خوبصورتی ہے، ورنہ یورپ میں اور دیگر جو غیر اسلامی معاشرے ہیں ان میں تو والدین کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ 18 سال کا بچہ بچی جب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے والدین کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں، بلکہ آج کل اس طرح کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ جانوروں کو اپنے ساتھ رکھنا، جانوروں کو اپنانا تو ان لوگوں کے لیے آسان ہے، اور والدین کو وہ اپنے گھر پہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، جن والدین نے ان کو دنیا میں لانے کا سبب بنے، جنہوں نے ان کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہے، جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے، یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کے اس خوبصورت نظام کا بیان فرمایا، اور حتیٰ کہ صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ رب العزت راضی ہے، اور اگر والدین راضی نہیں ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر والدین تمہیں شرک کا حکم دیں تو شرک کے معاملے میں تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن اس کے علاوہ اگر فرض کریں وہ کافر ہیں یا غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، تو اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ حسن سلوک کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور ایسے ہمسائے جو کہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان پر دوہرا حق ہوتا ہے انسان کا، والجار الجنب، اور اسی طرح سے اجنبی ہمسایوں کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا، اور والصاحب بالجنب، انسان کے ہم مجلس ساتھی، انسان کے دوست جو ہیں، اسی طرح سے انسان کے احبا رفقا، ان کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بڑا ہی خوبصورت معاشرتی نظام ہے جس کی تشکیل یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ یقیناً ایسا حسن اور بے لوث ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ان کی خدمت اور ان کا جو ہے وہ حقوق کا خیال کرنا، ان کے فرائض ادا کرنا، ایسا خوبصورت نظام اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا جس دن اللہ رب العزت ہر امت سے کچھ گواہوں کو اٹھائیں گے اور وہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس سے مراد انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلامہ ہیں، وہ اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ رب العزت ہم نے آپ کا پیغام ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی امتوں کے لوگ ان کو جھٹلائیں گے۔ جب وہ جھٹلائیں گے تو صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی مناسبت سے یہ بات بیان فرمائی کہ پھر اللہ رب العزت مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی دے گی، اور اسی طرح سے پہلی امتوں کے انبیاء کی بھی گواہی دے گی۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ اس بات کو کیسے جانتے ہو جبکہ تم تو سب سے آخر میں آئے تھے، تم نے تو ان کا زمانہ نہیں پایا، تو کیسے جانتے ہو کہ انبیاء نے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا علیہ صلوات اللہ وسلام؟ تو وہ بتائیں گے کہ اللہ رب العزت جو کتاب تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی اس میں تیری یہ باتیں ہم نے تیرے بیان کردہ یہ حکایات اور قصے اور واقعات ہم نے پڑھے تھے، جس میں اس بات کی جو ہے وہ گواہی موجود تھی کہ ان انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام نے تیرا حق ادا کر دیا تھا اور ان بندوں کا جو ہے وہ ان بندوں کو پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا بھی، ان کی نافرمانی بھی کی، اور آج قیامت والے دن بھی اسی بات کو یہ جو ہے وہ جھٹلا بھی رہے ہیں انبیاء کو۔ تو اللہ رب العزت ہم اس بارے میں گواہی دیتے ہیں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے جو اللہ رب
العزت نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 43 ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو۔ یہ بھی شراب کے حرمت کے حوالے سے ابتدائی احکامات میں سے ہیں۔ پہلا حکم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سوال کرتے ہیں شراب اور گیمبلنگ کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر وقتی طور پہ لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ زیادہ ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ کوئی شخص نشے کی حالت میں ہو، شراب پیے ہوئے ہو اور وہ نماز کے قریب چلا جائے۔ اصل میں ہوا یہ، اس کا پس منظر کچھ ہی ہوا ہے کہ جب ابھی شراب چونکہ کلی طور پر حرام نہیں ہوئی تھی تو بعض لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو امام صاحب جو جماعت کروا رہے تھے انہوں نے بھی قرآن مجید میں کچھ ایسی قرآن مجید پڑھتے ہوئے کچھ ایسی غلطیاں کیں نماز کے اندر جو کہ بہت ہی جو ہے وہ شدید قسم کی غلطیاں تھیں، جو انسان کو جو ہے وہ اگر ہوش و حواس کی حالت میں ہو تو وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں۔ تو لیکن چونکہ ابھی تک شراب کلی طور پہ حرام نہیں تھی تو اس وجہ سے جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں کسی بھی صحابی کے کردار کے بارے میں کوئی بات کرنا قطعی طور پر ایمان کے منافی ہے، لیکن چونکہ پس منظر ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس طرح کی صورتحال میں ارشاد فرمایا کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کی حالت میں ہو، شراب اور نشے کی حالت میں، تو وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ شراب اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو ابھی اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے انہوں نے اس حکم کے پیش نظر شراب نوشی کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ دیگر احکامات جو ہیں وہ طہارت سے متعلق بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جنبی ہوتا ہے اس پر غسل فرض ہوتا ہے، یا اسی طرح سے وہ مسافر ہے اور مسافر ہونے کی حالت میں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یا بعض مرتبہ وہ پانی کو نہیں پاتا، تو ایسے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا کوئی اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہے اور پانی موجود نہیں ہوتا، تو اس طرح سے جو ہے وہ تیمم کر کے، یہاں پر اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم دیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر کے تم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہو، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کے مسائل مختصر طور پر کیا ہے؟ اس حالت میں تیمم انسان کے لیے جائز ہے جب انسان کو پانی دستیاب نہ ہو، اور یا پھر ایسا مرض ہو کہ اس مرض میں پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یا اس کو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوں، تو اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اسلام کا یہاں پر ہمیں یہ بات اور یہ پہلو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے کتنا ہی خوبصورت دین ہمیں دیا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی مشکلات نہیں ہیں، آسانیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ضربۃ للوجہ والکفین، اگر پانی موجود نہ ہو یا مرض کی حالت میں پانی استعمال کرنا انسان کے لیے مناسب نہ ہو، جیسے صحیح حدیث میں ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک صحابی تھے، ان پر غسل فرض ہو گیا اور وہ زخمی بھی تھے، تو صحابہ کرام نے ان کو جو ہے وہ دیگر جو صحابہ تھے چونکہ ابھی ان کو اندازہ نہیں تھا تو انہوں نے ان کو غسل کروا دیا، تو غسل کروانے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو مراد اس سے یہ نہیں تھا کہ واقعتاً وہ لوگ قاتل ہیں یا ان کو قتل کرنے کی سزا ملے گی، اس طرح کا کوئی ماجرا، چونکہ ابھی احکامات نازل ہو رہے تھے، تو بہرحال اس سے مقصد اور مسئلہ میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی استعمال کرنے میں صحت کے حوالے سے ایشوز ہوں تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ غسل اور وضو دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ضربۃ للوجہ والکفین، پاکیزہ مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں مس کیا جائے گا، اور مس کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنے ہاتھوں پر اور اپنے چہرے کے اوپر ایک ہی مرتبہ پھیر لیا جائے گا۔ تو یہ غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم کافی ہو گیا، اب انسان عبادت کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ سفر کی حالت میں ہے یا جب پانی موجود نہیں ہے، جب اس کو پانی دستیاب ہوگا تو وہ پہلی فرصت میں غسل کرے گا، لیکن جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے وہ نمازیں انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی انشاءاللہ قبول ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں، جس میں بطور خاص ان کا یہ کردار ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، یہودی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیا کرتے تھے، کلمات کو بدل دیتے، اپنی زبان کو مختلف طریقوں سے پھیر کر الفاظ کو جو ہے مختلف طریقوں سے ادا کرتے، جس میں سے ایک لفظ اللہ نے یہاں بیان بھی فرمایا، کیا کہتے؟ واسمع غیر مسمع سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع،
اور بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے کہتے کہ آپ سنیں، اور ساتھ میں یہ کہتے غیر مسمعین، آپ کی بات نہ سنی جائے، آپ کو کوئی سننے والا نہ ہو، یعنی آپ کی بات کا کوئی اثر نہ ہو، اور ساتھ میں کیا کہتے وراعنا، اور ہماری طرف توجہ کیجئے، لیم بالسنتہم، اس لفظ کے بجائے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں منع بھی فرما دیا، جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایسے الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی توہین کا پہلو جن سے نکلتا ہو، ان الفاظ کا استعمال اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں راعینا الیاذ باللہ من ذالک، اے ہمارے چرواہے، یعنی لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو پھیرتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر طعنے کے طور پر، یعنی دین پہ طعن کرتے ہوئے اور دین کے بارے میں مختلف قسم کی جو ہے وہ ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ساتھ کہتے واسمع وانظرنا، یعنی راعنا کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کرتے تو اللہ فرماتے ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں اللہ فرماتے ہیں بہت کم لوگ ہیں ان میں جو ایمان لائیں گے، اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ 7 یا 9 یہودیوں نے اسلام قبول کیا، اس سے زیادہ اسلام قبول نہیں کر سکے۔ ہمارے لیے اس میں ہدایت یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کردہ مسائل کو اپنی طرف سے ان میں تعویلات نہ کریں، ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات بیان کیے ہیں ان کو اسی طرح سے ایز اٹ از تسلیم کر لیں۔ آیت نمبر 48 ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بڑی ہی جامع آیت ہے، اور شرک کے حوالے سے وہ کسی بھی طرح کا شرک ہو، وہ مسلمان جو شرک کرتے ہیں وہ ہو یا غیر مسلم جو شرک کرتے ہیں وہ ہو، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلیئر ورڈنگ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ صحیح حدیث میں اس کے حوالے سے موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تو مجھے اس حالت میں ملے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا اسپیس تیرا گناہوں سے بھرا ہو لیکن اس میں شرک نہ ہو تو میں چاہوں گا تو تجھے معاف کر دوں گا، اور اس کے برعکس اگر زمین سے لے کر آسمان تک کا اسپیس تو نے نیکیوں سے بھرا ہو اور اس میں ایک رائی کے برابر بھی شرک موجود ہو تو میں کسی بھی صورت تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آیت نمبر 48 میں بھی اور اسی صورت کی آیت نمبر 116 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے حوالے سے تقریباً 17 سے 19 انبیاء کا اللہ رب العزت نے نام ذکر کیا، ان کی اولادوں کا، ان کے آباء و اجداد کا، سب کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ بھی شرک کر لیتے تو اللہ ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے، حالانکہ ان سے شرک کرنے کی کسی بھی طرح سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ شرک کی برائی کو اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کا ایک اور جو ہے وہ وتیرہ بیان فرمایا، وہ کیا کرتے ہیں، آیت نمبر 51 ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان اہل کتاب کو نہیں دیکھا جو یؤمنون بالجبت، جو بتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت کے ساتھ، اللہ کے خلاف چلنے والی ہر طاقت کو طاغوت کہا جاتا ہے، طاغوت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ میں وہ کیا کہتے ہیں للذین کفروا ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اپنے بتوں کے بارے میں، طاغوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت فرما دی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دیں ان کے لیے کوئی بھی تو مددگار نہیں پائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 56 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی سختی اور ہولناکی اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی جلدیں اس آگ کی وجہ سے پک جائیں گی، سخت ہو جائیں گی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی جلدیں اتنی موٹی ہو جائیں گی، اتنی سخت ہو جائیں گی جیسے چمڑے کی جلد ہوتی ہے، یا پھر صحیح حدیث میں موجود آپ نے فرمایا کہ ایک جہنمی اتنا موٹا ہو جائے گا کہ اس کی کان کی لو سے لے کر اس کے شولڈر تک یہ جو فاصلہ ہے فرمایا 70 ہاتھ کے برابر لمبا ہو جائے گا، اور اس کی ایک داڑھ جو ہوگی یہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، الیاذ باللہ من ذالک، یعنی اتنی جو ہے وہ بد شکلیں جہنم میں اللہ رب العزت ان جہنمیوں کو دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کی جلد پک جائے گی آگ میں جلنے کی وجہ سے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ہم ان کو پھر سے نئی جلد دے دیں گے
تاکہ پھر نئے سرے سے عذاب کو چکھیں، الیاذ باللہ من ذالک۔ اور یہ جلدوں کی تبدیلی کئی لاکھ مرتبہ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جلد بدل دی جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، بار بار یہ تبدیلی ہوگی، چونکہ اتنی خطرناک آگ ہے کہ اس میں فوری طور پر جو ہے وہ جہنم، اہل جہنم جو ہے وہ ان کی جلدیں فوراً سخت ہو جائیں گی جہنم کے عذاب کی وجہ سے، تو اللہ فوراً ان کی جلد کو پھر سے تبدیل کریں گے تاکہ نئے سرے سے وہ عذاب کو چکھتے رہیں، الیاذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ ان کے اللہ رب العزت نے جنتیں رکھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے اندر، جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاکیزہ بیویاں رکھی ہیں اور اللہ ان کو سایوں میں داخل فرمائیں گے۔ پھر آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو، جو ان امانتوں کے اہل ہیں۔ ان امانتوں سے مراد تمام قسم کی امانتیں ہیں، مالی امانتیں بھی اس میں شامل ہیں، اسی طرح سے عہدہ داریوں کی جو امانتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص جس کو عہدہ دار بنا دیا گیا ہے یا اس کو کوئی ذمہ داری دے دی گئی ہے اور اس کا اہل نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس عہدہ داری سے، اس اپنی ذمہ داری سے وہ ریزائن کر دے، اس کو چھوڑ دے اور ان لوگوں کو وہاں پر آنے کا موقع دے جو کہ صحیح معنی میں اس کے اہل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر تمام قسم کی امانتوں کا ذکر فرمایا، اور صحیح حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ آج کل حکمرانوں میں عہدوں کو حاصل کرنے کی ایک لڑائی ہے جو کہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب امانتیں اور عہدے ایسے لوگوں کو دے دیے جائیں جو اس کے اہل نہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فانتظروا الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو، الیاذ باللہ من ذالک۔ آج جس طرح سے عہدوں کے حوالے سے بندر بانٹ ہے، یا عہدوں کے حوالے سے جو مختلف مسائل ہیں اور لوگ کس طرح سے عہدوں کے بارے میں کوششیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً قیامت کا ہی منظرنامہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، یقیناً اللہ رب العزت تمہیں بڑی بہترین بات کی نصیحت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 59 میں بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسی طرح سے اولو الامر کی اطاعت کرو، اور وہ ان کی جو اطاعت ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کی جو اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اس کے علاوہ ان کی کسی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین اس کا حل بیان فرمایا کہ بعض مرتبہ اختلافات جو ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے، مسالک کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی پائی جاتی ہے، تو اللہ نے اس کا بڑا بہترین سلوشن بیان فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں اختلاف اور نزاع کا شکار ہو جاؤ تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لوٹا دو، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کی وجہ سے کہ چونکہ مختلف علماء مختلف مسائل بیان کرتے ہیں، ان کا اوپینین الگ ہوتا ہے یا اسی طرح سے ان کے خیالات نظریات الگ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا یہ سلوشن نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں بذات خود قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فرامین کے مطابق جو مسئلہ ہے اس کو تمہیں لینا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ اختلافات کا بہترین سلوشن ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے بات بیان فرمایا، آیت نمبر 65 میں، اس میں اللہ رب العزت نے اسی سے ملتی جلتی لیکن اس سے کہیں سخت بات بیان فرمائی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں حکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں، یعنی آپ کی بات کو اتھینٹک اور فیصلہ والی نہ سمجھ لیں، اس وقت تک ان لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اختلافات کا اصل حل قرآن و حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ مختلف لوگوں نے جو اپنے اور اپنے ائمہ کے دیگر لوگوں کے نظریات کو اسلام بنا رکھا ہے، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے، اور اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائٹیریا بنایا جائے، جن باتوں میں ان کے جو احکامات ہیں وہ اگر وہاں سے ان کی تصدیق ہوتی ہے تو ان کو مانا جائے، اور اگر تصدیق نہیں ہوتی تو ان کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں۔
انعام یافتہ کون سے ہیں؟ اولئک الذین اولئک فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ من النبیین، یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین سچوں کے ساتھ ہوں گے، تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بڑا ہی بہترین رفاقت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 75 میں جہاد کے حوالے سے بڑا کلیئر حکم دیا ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو، جہاد نہیں کرتے ہو، جبکہ کمزور مردوں میں سے، خواتین میں سے، بچوں میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پکارتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی کے لوگ ظالم ہیں، جو ہمیں اسلام پر عمل پیرا کرتے ہوئے تنگ کرتے ہیں اور ہمیں اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے، دیگر مظالم ہمارے اوپر ڈھاتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار جو ہے وہ اس کا بندوبست فرما، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنے پاس سے بہترین ولی جو ہے وہ عطا فرما، دوست عطا فرما، یعنی ہمارا مولا و مددگار جو ہے وہ اللہ رب العزت تو بن جا، اور اسی طرح سے ہمارے لیے بندوبست فرما اس بات کا۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جہاد کے حوالے سے حکم دیا کہ جہاد جو ہے وہ از حد اور از بس ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بطور خاص ان لوگوں کے لیے جو جہاد سے جی چراتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں لما کتبت علینا القتال، تو نے ہمارے اوپر جہاد کو کیوں فرض کر دیا، اور اے اللہ رب العزت تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو بہت ہی تھوڑی سی دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور حقیقت میں تو آخرت ہی باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم جہاد میں نہیں جاؤ گے تو تم کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، اگرچہ تم بلند و بالا قلعوں میں جا کے محصور ہو جاؤ تو وہاں پر بھی تمہیں موت تو پا ہی لے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی برائی ہو یا اچھائی ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اصل میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے دیکھو آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کوئی برائی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی اچھائی ہو، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 82 میں یہ لوگ افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہوتا جیسا کہ یہ کفار الزام دیا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس کے اندر بے شمار اختلافات ہوتے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر وہ کمال موجود نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے۔ انسان بعض مرتبہ اپنی کی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے، اپنی لکھی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ان تمام کے تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور مبرہ ذات ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کا بھی وہ ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی کسی کی بری سفارش کرتا ہے تو اس کا بھی وہ بذات خود ذمہ دار ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، یعنی تمہیں سلام کہا جائے، تو تم اس کا یا تو اسی طرح کا تحفہ اس کو واپس کر دو، اسی طرح کا جواب دو، یا پھر اس سے زیادہ بہتر جواب دینے کی کوشش کرو۔ یعنی کوئی اگر کہے السلام علیکم تو اس کو جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو جواباً کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی مکمل سلام کہے تو اس کو کم از کم مکمل جواب ضرور دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو تحائف ہیں ان کو دینے کا اللہ نے تذکرہ کیا، جیسے صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے اور تحائف دیا کرو، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 88 ہے سورہ نساء کی، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں مختلف قسم کے اختلافات کا شکار ہو، حالانکہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کے معاملات نے اوندہ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم، کیونکہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، بعض مسلمان تھے جن کا ذہن یہ تھا کہ جنگ احد میں جن لوگوں نے عہد شکنی کی تھی اور مسلمانوں کو چھوڑ کر عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ 300 کی تعداد میں نکل گئے تھے، تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہ کی جائے، جبکہ دیگر لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تریدون ان تهدوا من اضل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہدایت دینا صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے پارے کا اور 13 ہے سورہ نساء کا، جس میں اللہ رب العزت نے
قتل کے حوالے سے مختلف مسائل کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ قتل کر دیا جائے جس کو غلطی سے قتل کیا گیا ہے، یعنی جس کو قتل خطا کہا جاتا ہے، قتل خطا ہوتا ہے اگر کسی سے قتل خطا سرزد ہو جائے، یا اسی طرح سے کوئی ایسا شخص قتل ہو جائے جس کا تعلق معاہد قوم سے، یعنی جن سے مسلمانوں کا جو ہے وہ مسلمانوں کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایسی قوم کا بندہ اگر قتل ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس کی سزا یہ بیان فرمائی ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمہ، ایک تو غلام آزاد کیا جائے گا اور اس کے ساتھ دیت بھی دی جائے گی۔ ہاں اگر اس کے گھر والے، اس کے ورثاء اس کو معاف کرنا چاہیں تو یہ اختیار بہرحال ہر صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر معاہد قوم سے اس شخص کا تعلق ہے مقتول کا، تو اس میں بھی یہی دونوں سزائیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ایک غلام آزاد کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیت دی جائے، اور دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہوتی ہے، اور بہرحال اس کی جو مطلب امپلیمنٹیشن ہے وہ مختلف حالات میں مختلف ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھی مختلف دیتیں جو ہے وہ ان کو حکمران اور جو قاضی القضاء ہیں، جو چیف جسٹس ہیں، وہ اپنے اعتبار سے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں کو دیت کے طور پر جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے، قاتل اور مقتول کے حالات کے اعتبار سے۔ بہرحال معاف کرنے کا اختیار یہاں پر بھی موجود ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ دیت دینے کی اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جو قاتل ہے، تو فصیام شہرین متتابعین، تو پھر اس کا جو ہے وہ فدیہ یہ ہے کہ وہ کم از کم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا اگر اس کے پاس دیت دینے کی طاقت موجود نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت نے قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے، اس کی سزا بیان فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو جہنمی ہوا لیکن مقتول کیسے جہنمی ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ اس کا بھی ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہی تھا، ایک شخص جو ہے وہ اپنے اس میں چال میں کامیاب ہو گیا اور دوسرا نہیں کامیاب ہو سکا، تو اگر اس کا ارادہ قتل کرنے کا ہی تھا تو پھر دونوں جہنمی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انشاءاللہ شہادت کے درجے پر ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا بیان فرمائی ہے بطور خاص۔ اگر کوئی شخص ایمان والے کو قتل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا 5 سزائیں اس کی ذکر فرمائی ہیں، فجزاؤہ جہنم، اس کی ایک سے ایک سخت سزا ہے۔ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، اور 5ویں سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے مخلد فی النار ہونے کے بارے میں، یعنی مستقل جہنم میں رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کے بارے میں فقہا کا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال اگر وہ ایمان والا ہے تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد جو فائنل اس کے بارے میں راجع موقف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ بہرحال اس میں یہ برائی بیان کی گئی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ رب العزت کو کتنا ہی ناپسندیدہ ہے، اللہ رب العزت نے کتنی سخت سزائیں اس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 95 میں کہ جہاد کرنے والے اور جہاد سے پیچھے رہنے والے یہ دونوں کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو حالات کا بہانہ کر کے اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ بطور خاص یہ موقف، یہ جو فیصلہ ہے، یہ آیت جو ہے یہ اہل مکہ کے بارے میں تھی جب ابتدا میں ہجرت کرنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو قالوا فیما کنتم، وہ ان سے کہتے ہیں ابھی تم کس حالت میں تھے؟ کہنے لگے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، ہم سے تو یہ جو ہے وہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا، یا جو ہے وہ اسلام پر چلنا ممکن نہیں تھا۔ اس سے بطور خاص ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو دارالکفر میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان سے کہا جائے گا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم جو ہے وہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے اگر کسی جگہ انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کو وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ایسے میں اگر کوئی شخص
دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر میں رہائش اختیار کرتا ہے اور پھر وہاں جا کر مختلف حیلے بہانے وہ تراشتا ہے کہ یہاں پر تو میرے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات ہیں، سود کو بھی اپنے لیے جائز قرار دے لیتا ہے، دیگر حرام چیزوں کو جائز قرار دیتا ہے، پھر اس کی نسلیں جو ہے وہ اسلام سے نکل جاتی ہیں، تو یہ سب ذمہ داری اس کے اوپر ہے، جبکہ اللہ نے تو کسی ایسی جگہ پر رہنے والے شخص کو بھی ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے جہاں پر اگرچہ وہ دارالاسلام میں ہو لیکن اس پر جو ہے وہ اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو، تو وہ ایسی جگہ پہ ایسے علاقے کا انتخاب کر لے جہاں اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 101 میں نماز قصر کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے کہ اگر تم سفر میں ہوتے ہو تو اس حالت میں چونکہ نماز مکمل ادا کرنا مشکل ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نماز قصر ادا کر لو۔ مختصر مسائل یہ ہیں کہ 3 فرسخ 9 میل یعنی تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر کی یہ ڈسٹینس بنتا ہے جب آؤٹ آف سٹی انسان چلا جائے، جیسا کہ آج کل ٹول پلازا ہے، ٹول پلازا سے نکلنے کے تقریباً 12 کلومیٹر کے بعد نماز قصر جو ہے وہ انسان پڑھ سکتا ہے، اور نماز قصر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر مغرب یہ دونوں نمازیں مکمل ادا کی جائیں گی، اور باقی جو نمازیں ہیں 4 رکعتوں والی ان میں سے 2 رکعت ادا کی جائیں گی، اور جو سنت ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں۔ البتہ وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، اسی طرح سے نماز فجر کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، تو ان سنتوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ مختصر سا نماز قصر کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا بیان فرمایا ہے۔ جب جنگ کی حالت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس لشکر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے رہتا ہے، دوسرا حصہ 1 رکعت امام کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ جب یہ اور 1 رکعت ہی اپنے طور پر ادا کرتا ہے، اس صورت میں امام جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، اور پہلی رکعت یعنی جو انہوں نے امام کے ساتھ پڑھی پھر اپنی مکمل کر کے یہ سلام پھیر کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا جو گروہ ہے وہ آتا ہے اور دوسری رکعت امام کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور پھر امام جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، پھر یہ لوگ اپنی نماز اپنی رکعت مکمل کرتے ہیں اور پھر ایک ساتھ یہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ مختصر طور پر نماز خوف کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب تم جو ہے وہ نماز پوری کر چکو، یعنی خوف میں چونکہ بڑی مشکل سے نماز ادا کی جاتی، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تاکہ جو نماز میں کمی رہ گئی ہے، یہاں سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز اللہ رب العزت نے معاف نہیں کی ہے، بلکہ نماز کو ادا بھی کیا جائے گا اور اس کی کمی کو اذکار کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر نماز ادا کرو، یقیناً اللہ رب العزت نے نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر ہی فرض قرار دی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کو وقت مقررہ پر پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور اس سے محدثین نے یہ بیان کیا ہے، شارحین نے بیان کیا ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، کیونکہ جو لیٹ ادا کی جاتی ہے نماز، اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذہ صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھا سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی اپنے نفس پر ظلم ہو جائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو توبہ اس کی قبول فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کے آنے کے بعد ہدایت کے مل جانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی بات کو ترجیح دیتا ہے، اپنے دیگر لوگوں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے اماموں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ نجات پانے والے، جس پر آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو یہ شخص کیا کرتا ہے؟ ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور رستے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہاں سے ہمیں مختلف قسم کی جو کنٹروورسی ہے اسکول آف تھاٹ اور مسالک کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو دین ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل دین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ نولیہ ما تولی، وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، اور آخر کا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور یہ
بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آیت نمبر 119 میں کہ شیطان نے اس بات کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کو خواہشات دلاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، یہ کیا کریں گے، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، جانوروں کی شکلیں بدلیں گے، میں ان کو حکم دوں گا تو یہ میرے کہنے پر اپنی شکلوں کو بھی تبدیل کریں گے۔ آج کل جیسا کہ مرد حضرات کو عورتوں کی طرح شکلیں اختیار کرنے کا جو ایک شوق ہے، اور اسی طرح سے خواتین کو مردوں کی شکلیں اختیار کرنے کا شوق ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، جو اللہ نے جس کو جس حالت میں پیدا کیا، یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اپنی شکلوں کو جانوروں جیسا بناتے ہیں، جیسا کہ آج کل یورپ میں کتوں کی شکلیں اختیار کرنے کا رواج ہے، یا اسی طرح سے دیگر جانوروں کی شکلیں اختیار کرنے کا رواج ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب شیطان کی پیروی ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر ایسے ہی جو ہیلووین کے نام سے مختلف قسم کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں جس میں اپنی شکلوں کو ہارر بنایا جاتا ہے، ڈراؤنی شکلیں بنائی جاتی ہیں، یہ سب شیطان کی پیروی ہے، اور یقیناً وہ تو شیطان کے ہی وضع کردہ ایام ہیں جن کے بارے میں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت ہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہے یہ نہ تو اہل کتاب کی خواہشات پر ہوگا اور نہ ہی تمہاری خواہشات پر ہوگا، بلکہ خالصتاً اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ جو برے اعمال کر کے لائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے، اور جو اچھے اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان لانے والا ہو تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 127 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ سے خواتین کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ خواتین کے بارے میں بہت ساری رسوم و رواج اور مختلف قسم کے جو ہے وہ ان کے ساتھ مظالم تھے جو اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ بعض لوگ جب ان کے ہاں جیسے ان کے بھائی کا انتقال ہوا یا اسی طرح سے کسی اور رشتہ دار کا، اور اس کی بیٹی اگر خوبصورت ہوتی تو اس کے ساتھ وہ بذات خود نکاح کر لیتے لیکن اس کو حق مہر پورا نہ دیتے، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو نہ اس کے ساتھ خود نکاح کرتے نہ کسی دوسرے کی جگہ نکاح کرتے، تاکہ جائیداد جو ہے وہ اس کے وارث یا بذات خود رہ سکیں۔ اللہ رب العزت نے ان سارے مظالم کو یہاں پر جو ہے وہ ان کو کنڈیم کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ یہ سارے کے سارے مظالم جو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے روا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہے وہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا وَإِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اگر کوئی ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور کسی بیوی کو ڈر ہے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ دے گا اور وہ اسے اعراض بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے، اور وہ عورت اس کے نکاح سے نکلنا نہیں چاہتی، وہ اس کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہے، لیکن اس طرح کا جو اس کی طرف سے غیر مناسب رویہ ہے وہ بھی اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس بات کے اوپر راضی کر لے کہ میں اپنے سارے جو معاملات ہیں، اپنے حقوق جو ہیں وہ تمہیں ہبہ کرتی ہوں، اور صرف یہ ہے کہ تم مجھے اپنے نکاح سے نہ نکالنا۔ صحیح حدیث میں اس کی مثال موجود ہے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہ جب ذرا بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے صرف اس لیے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نکاح سے نہ نکال دیں، اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہبہ فرما دی، تو یہ اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 129 میں بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ انصاف کرو، اور اگر تم انصاف نہیں کرتے ہو، یہ انصاف انسان کی طاقت کے مطابق ہے، یعنی انسان کا اپنے دل پر تو اختیار نہیں ہے، لیکن ظاہری معاملات میں انسان کو ہر صورت میں اختیار جو ہے وہ انصاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر انصاف نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ساقط ہوگا، یعنی کٹا ہوا ہوگا، ایک جسم کا حصہ اس کا جھکا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس کو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 133 ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی بے پناہ طاقتوں اور اختیارات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی مجبوری ہو؟ نہیں، اگر اللہ رب العزت چاہیں تو تم سب کو لے جائیں، تمہیں ختم کر دیں، تمہیں نیست و نابود کر دیں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور اللہ رب العزت دوسرے لوگوں کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چندہ مشکل نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی یہ بات اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 135 میں انصاف کرنے کا حکم دیا۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کرو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ اس کی زد تمہارے اوپر پڑتی ہو، تمہارے والدین پر پڑتی ہو، تمہارے رشتہ داروں پر پڑتی ہو، انصاف کا پہلو کبھی نہ چھوڑنا۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈر ہے کہ جس کے بارے میں تم گواہی دو گے شاید وہ قید ہو جائے، اس کے بچے بھوکے مر جائیں، اللہ فرماتے ہیں یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ رب العزت زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جائے، اور ان لوگوں کے حوالے سے اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ غیر انصافی سے ناانصافی سے کام نہ لیا جائے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں فصلوں کا تخمینہ لگانے کے لیے مبعوث فرمایا، تو انہوں نے جا کر جب فصلوں کا تخمینہ لگایا تو بعض یہود آئے اور کچھ رشوت پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ہمارے معاملے میں ذرا نرمی کریں، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو تم میرے نزدیک دنیا کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک دنیا کے سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں کبھی بھی مجھے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی کروں۔ تو یہود بے اختیار کہنے لگے کہ یقیناً آسمان و زمین کا جو یہ نظام ہے یہ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے ہی قائم ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو منافقین ہیں جو بظاہر تو دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو اسلام کا، لیکن اندر سے وہ کفر کے ساتھ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، جو کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 140 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دے دیا ہے اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، جب کسی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اسلام کے شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، بیت اللہ کا، مسجد کا، نماز کا، یا اسی طرح سے دیگر جو شعائر ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں بطور خاص آج کل جن لوگوں کا بس نہیں چلتا وہ اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مولوی کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں، علماء کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہ جہاں پر اہل دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو فلا تقعدوا معهم، ایسی مجلس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس ٹاپک کو چھوڑ کر کسی اور ٹاپک کی طرف چلے جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ انکم اذا مثلہم، اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو اگرچہ تم شریک نہیں ہو، تم صرف بات سن رہے ہو، اللہ فرماتے تم بھی انہی کے جیسے سمجھے جاؤ گے، تمہارے اوپر بھی وہی حکم لگے گا جو ان کے اوپر لگتا ہے، کیونکہ یہ منافقین اور کافر جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر جمع فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں پارے کے آخر میں، آیت نمبر 142 ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں ان کی نمازوں کے حوالے سے، فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نماز کے اندر ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ڈاما ڈول ہی رہتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، کبھی ادھر ہمدردیاں دکھاتے ہیں کبھی ادھر ہمدردیاں دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے تم کسی بھی طرح کا کوئی رستہ نہیں پاؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کی سزا بیان فرمائی ہے، یقیناً جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے والے گڑھے میں ہوں گے اور ان کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے توبہ کے حوالے سے سورت اس کے پارے کے آخر میں آیت نمبر 146 میں اور 147 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہاں اگر لوگ توبہ کر لیتے ہیں، چار شرائط اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، دین کے ساتھ جو ہے وہ اعتصام باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، وہ اخلصوا دینہم للہ، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ رب العزت ان ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، آخری آیت اس پارے کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو اور اس کے ساتھ ایمان لاتے رہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ رب العزت بڑا ہی قدردان ہے۔ لوگوں کی شکر گزاری اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ لوگ اعمال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کی قدردانی فرمائے گا، قیامت والا دن ان کی اس بات پر میزبانی فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔